ویلکم بیک۔ فلسطینی تنظیم حماس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ کے انتظامی امور سے سبکدوش ہو رہی ہے تاکہ صدر ٹرمپ کے قائم کردہ بورڈ آف پیس کے تحت غزہ کا نظم و نسق مجوزہ فلسطینی نیشنل ٹیکنوکریٹ کمیٹی کو منتقل ہو سکے۔ حماس غزہ پہ گزشتہ 19 برس سے حکمران تھی۔ تنظیم کے ترجمان حازم قاسم کا کہنا ہے کہ حماس نے اختیارات سے سبکدوشی کا فیصلہ اس لیے کیا تاکہ فلسطینیوں کی مزید نسل کشی کا کوئی بہانہ باقی نہ رہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ حماس اگلے مرحلے میں غیر مسلح ہونے پہ بھی آمادہ ہوگی یا نہیں۔ بالکل، دیکھیں حماس کے پاس اور کوئی یہاں پر چوائس نہیں تھی۔ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ اسرائیل کے پاس اب کوئی جواز نہ بچے، لیکن جواز ہو یا نہ ہو اسرائیل نے وہی کرنا ہے جو اسرائیل نے کرنا ہے۔ جنگ بندی کے باوجود جنگ بندی کے باوجود شہید ہو گئے۔ دیکھیں 2 اکتوبر 2025 میں اس جنگ بندی کی ڈیل ہوتی ہے۔ ڈیل کے مطابق مرحلہ وار کام ہونا تھا نا۔ پہلے مرحلے میں کیا ہونا تھا کہ اسرائیلی قیدی جو حماس کے ہاتھ تھے ان کو رہا کرنا تھا اور فلسطینی قیدیوں کو بھی رہا کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد جو امداد جو اسرائیل نے روکی ہوئی تھی، جس سے مطلب وہاں سے لوگ بھوک سے مر رہے تھے، طبی امداد نہیں تھی، وہ مرحلہ وار غزہ میں داخل ہونی تھی، اور بالآخر کچھ جگہوں سے اسرائیلی فوج نے پیچھے ہٹنا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوئی ابھی تک۔ جہاں تک اسرائیلی قیدی تو رہا ہو گئے، ہم سب کو پتہ ہے۔ جہاں تک فلسطینی قیدیوں کی بات ہے تو ابھی تک ہزاروں فلسطینی اسرائیل کی جیلوں میں ہیں، مرد، خواتین اور بچے۔ اور کس حال میں جن کو رہا بھی کیا جا رہا ہے، کس حال میں رہا کیا جا رہا ہے، یہ ہے مجاہد بنی مفلح۔ آپ صرف ان کا حال دیکھیں، گرفتاری سے پہلے اور گرفتاری کے بعد صرف 6 ماہ گزارے تھے اسرائیلی قید میں۔ اب ان کو برین ہیمریج ہوئی ہے اور سیویئر برین ڈیمیج ہوا ہے۔ ڈاکٹر حسام ابو صفیہ بالکل بہت مشہور ہیں، اور انہوں نے خود سرنڈر کیا تھا اسرائیل کے سامنے کہ میرے مریضوں کو تو نہ قتل کرو، میں آ جاتا ہوں۔ ابھی ایک ویڈیو پیغام میں اپنے وکیل کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شاید ہماری آخری ملاقات ہوگی، کیونکہ اب مجھے ایک نئی جیل میں بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں بھیجنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ یہ مجھے وہاں قتل کر دیں۔ مروان برغوثی، جس کو فلسطین کا نیلسن منڈیلا کہا جاتا ہے، وہ تو پچھلے 26 سالوں سے اسرائیلی قید میں ہی ہے۔ اور جہاں تک بمباری کی بات ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ صرف اگر ہم کل کی بات کریں تو خان یونس ایک بار پھر بمباری ہوئی، وہاں پر خیموں پر بمباری ہوئی، 15 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ یہ میں صرف کل کی بات کر رہا ہوں، اور آج بھی اگر آپ مناظر دیکھیں، اور ان سب حملوں کے بعد وہی مناظر ہیں جو ہم پچھلے 2.5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ لوگ اپنے لواحقین کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کے بقیات زمین سے اٹھا کر تھیلوں میں بند کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ان کو تدفین کرنے کا بھی موقع ملے گا یا نہیں۔ اور ابھی بھی ملبے تلے جو پتہ نہیں کتنے مہینوں سے لاشیں تھیں، وہ ابھی بھی وہاں سے کھود کے برآمد کی جا رہی ہیں، اور یہ زیادہ تر کام ہاتھوں سے یا ہتھوڑوں سے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہیوی ایکوپمنٹ وہاں پر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی اسرائیل۔ اور جہاں تک امداد کی بات ہے تو وہ بھی ابھی انتہائی ناکافی ہے۔ اگر آپ اور جو لوگ مطلب جو فلسطین میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے مدد آپ کرنے کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں کے ایک مقامی صحافی ہیں تامر النویزی، اور اس نے پتہ نہیں کیسے خود ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ کم از کم ہم اپنے لیے صاف پینے کے پانی کا انتظام تو کریں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ غزہ میں۔ تو کہیں سے اس نے پائپس بھی لگائے، ایک واٹر ٹینکر کا بھی بندوبست کیا، اور ایک واٹر ڈسٹریبیوشن سسٹم بھی اس نے حرکت میں لایا۔ 5000 لیٹر پانی پہلے وہ ریلیز کرنے والا تھا، اور جیسے ہی وہ کام مکمل ہوا اس کے کچھ گھنٹوں بعد اسرائیل نے اسی واٹر ڈسٹریبیوشن سینٹر کو نشانہ بنایا، فضائی بمباری کی اور اس کو تباہ کر دیا۔ جہاں تک طبی امداد کی بات ہے تو میرے خیال میں بتاؤں گا، کیا آپ کو میں دکھائی دیتا ہوں۔ یہ جو بچہ ہے اس کی ٹانگ کٹ گئی تھی، ظاہر ہے اسرائیلی حملے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین ہیز دا ہائیسٹ نمبر آف چائلڈ ایمپیوٹیز ان دا ورلڈ، کہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی جنگ میں اتنے بچوں کو اسی طرح پروپورشنلی نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کی بھی ایک انکوائری رپورٹ تھی، اور اس بچے کو کیونکہ پروستھیٹکس مل نہیں سکتے، یہ پتہ ہے اس نے اپنی کیا لگایا ہے اپنی ٹانگ پر،
ایک گٹر کے نالے میں سے پائپ نکال کر اس کو صاف بنا کر اس نے اپنی ایک مصنوعی ٹانگ اپنے آپ خود بنائی ہے. یہ ہے اس وقت اسرائیل کی جنگ بندی کا نام کا حال. اور صحیح کہتے ہیں وہ فلسطینی اکثر کہتے ہیں کہ اسرائیل میں سیز فائر کا مطلب ہوتا ہے یو سیز وی فائر. وی فائر. اچھا یہ جو ابھی حماس نے اعلان کیا ہے تو obviously انڈرسٹینڈیبلی اسرائیل نے کہا ہے کہ دس از پولیٹیکل اسٹینڈ، ہم اسے نہیں مانتے. ایون جو پیس آف بورڈ ہے، بورڈ آف پیس، ہاں بورڈ آف پیس، اس کی طرف سے بھی کسی نے ٹویٹ کیا، بھی آفیشیل ریئیکشن تو نہیں ہے، ان کا بھی کہنا ہے کہ باتیں نہیں، ہمیں عمل چاہیے. ہمیں عمل چاہیے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی حال میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. بورڈ آف پیس کا آپ نے ذکر کیا تو آپ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ جو جہاں پر اسرائیل کا مکمل قابو ہے یلو لائن کے اس پار غزہ میں، وہاں پر کیمپس بنائے جا رہے ہیں جس میں تقریباً گول ہے ان کا کہ پہلے مرحلے میں 6 سے 7 لاکھ فلسطینیوں کو وہاں پر میں قید ہی کہہ سکتا ہوں، پنجرے میں رکھا جائے گا. ایک زمانے میں ان کو کنسنٹریشن کیمپس کہا جاتا تھا، اب پتہ نہیں کیا کہیں، اب ریہیبلیٹیشن کیمپ، اب ریہیبلیٹیشن کیمپ کہیں گے، آلٹرنیٹ ہاؤسنگ کہیں گے. اچھا اکتوبر 2025 میں جب جنگ کھلواڑ بندی ہوگا. ہوئی ہے، اکتوبر 2025 میں جب جنگ بندی ہوئی ہے، سو کالڈ جنگ بندی، اس وقت وہ جو یلو لائن ہے اس میں 54% غزہ اسرائیل کا قبضہ تھا. آج 70% ہو گیا ہے وہ جو 54% تھا، اور اس پہ بورڈ آف پیس کو یہ اطلاع نہیں ہے. مجھے ہے یہ اطلاع، بورڈ آف پیس کو یہ اطلاع نہیں. بورڈ آف پیس کو اطلاع. اور حماس جس کا کہ عملاً کوئی وہ وجود اس وقت وہاں نہیں ہے، اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہتھیار ڈالے. اور اسرائیل روزانہ اکتوبر کے بعد سے اب تک 1200 سے زائد لوگ شہید کر چکا ہے. ویسے جنگ بندی جاری ہے. سیم از ود لبنان. آج بھی وہاں اٹیک جاری ہیں، آفیشلی وہاں جنگ بندی. یہ ایک وقفہ لے لیں.